تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ سلسلہ بھی احکام تجارت ہے اور میں بھی ہر سلسلہ میں ہوتا ہوں، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آج ہمارے میزبان میروز مدنی باب المدینہ سے باہر ہیں، تو اس بنا پر آج میں نے کہا چلیں میں خود ہی آپ لوگوں سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ میزبان جو ہے وہ آپ حضرات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سلسلہ بطور خاص تجارت اور ذرائع آمدنی، مطلب آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان کو فوکس کرتا ہے، اور خواہ آپ تجارت کے ذریعے آمدنی کماتے ہوں، بروکری کے ذریعے آمدنی کماتے ہوں، نوکری کر کے آمدنی کماتے ہوں، لین دین جہاں پایا جاتا ہے، یہ سلسلہ حاضر ہے ان تمام مسائل کے لیے۔ ایسے تمام مسائل کے جو لین دین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس سلسلے میں فون کر کے ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی طلب کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج میں سب سے پہلے ایک ہماری ایک زندگی کا جو ایک المیہ ہے اس کی جانب آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا۔ وہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اندر پریشان ہوتے ہیں، کام کی تلاش میں ہوتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی انویسٹ لگا دے تو میں کام شروع کر دوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہتر ذریعہ آمدنی انہیں میسر آ جاتا ہے، لیکن اس ذریعہ آمدنی کے اندر وہ بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ فیکٹریوں میں، ملز کے اندر کام کرتا ہے، دکانوں پہ بھی کام کرتا ہے، لیکن بطور خاص فیکٹری اور ملز کی مثال میں یوں دی ہے کہ ان کے جو گیٹ ہوتے ہیں واپسی میں ہر ایک کی تلاشی لی جاتی ہے کہ جناب کچھ دبا کر تو نہیں لے کے جا رہا، کچھ چوری کر کے تو نہیں لے کے جا رہا۔ آخر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے جب آپ کو بہتر طریقے سے روزگار میسر آ چکا، آپ کام کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، کہا جائے تو ایک نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو کسی بھی چوری کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اگر کیش پر کھڑے ہوں گے وہاں سے کچھ نہ کچھ بٹورنے کی کوشش کریں گے، گودام پہ چلے جائیں گے، وہاں کچھ لوگ ہوتے، سب اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے، وہاں ان کی کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ جیب میں رکھ کے لے آئیں، سائیڈ میں کسی اور کو دے دیں، کسی طرح یہ چیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اب کیا ہوگا، کتنا فائدہ ملے گا؟ 1000، 2000، 4000، 5000، لیکن جو بھروسہ آپ پر کیا گیا تھا، جو معاہدہ آپ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس معاہدے کے اندر بھروسہ اور امانت داری کا مظاہرہ کرنا یہ ایک بنیادی چیز تھی، لیکن جب آپ اس بنیادی چیز کو بروئے خاطر نہیں لائیں گے، اس بنیادی چیز کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی؟ جب آپ کی نیت میں ہی فطور ہے تو پھر آپ کی آمدنی میں برکت نہ ہو تو کیا بعید ہے؟ تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مطلب کہ بے برکتی کے اور آمدنی کے اندر برکت نہ ہونے کے، اس میں سے ایک بڑا سبب ہوتا ہے نیت کا فطور۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں چانس ملے گا تو جناب ہم نے جو ہے یہ کام کر گزرنا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام جائز ہے، ناجائز ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ اصول پسندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایک اعتماد بڑھتا ہے، جس کے وہ ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، جس ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اعتماد رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو بعض اوقات 2 کولیگس ہوتے ہیں اور ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا جناب یہ کام کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، تو دوسرے کے یہ سب کام نہ کرنے کے باوجود
بظاہر تو وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب وہ نہیں کرتا تو اسے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے. وہ اپنے طور پر ضمیر کا بوجھ لیے نہیں گھوم رہا ہوتا. اس کے برخلاف جو لوگ خاص طور پر ملازمت پیشہ جو افراد ہوتے ہیں، جو لوگ نوکری کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے خیانت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک بری خصلت ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی کیمروں کا دور ہے، جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، بعض لوگ کیمروں سے بھی کھیلنا جانتے ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر کتنی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اور لوگ ہنستے ہیں کہ کیا 150 روپے کی چیز کے لیے دیکھو اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، اور آج دیکھو سب اس کی طرف اشارے کرتا ہے یہ وہی ہے نا جو کل پکڑا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ذلت سے محفوظ فرمائے. برے اعمال ذلت لے کر آتے ہیں، برے اعمال برا انجام لے کر آتے ہیں، اس کے رزلٹس خراب آتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں اس معاملے کے اندر اور بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی پکڑ نہیں پائے گا، تو یاد رکھیے آخرت میں ہم سب کا حساب ہونا ہے، آخرت یوم جزا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آخرت کے اندر آپ کو اس بنا پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ پاک ہمیں حسن نیت عطا فرمائے، ہمیں قناعت عطا فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے، اور یہ دنیا کی چمک ہے، اس چمک سے ہمیں محفوظ فرمائے. جو مل رہا ہے اس پر گزارا کرنے، ٹھیک ہے، محنت کے ذریعے آگے بڑھنے میں کوئی بات نہیں ہے. جو اصول پسندانہ زندگی ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب، پہلی کال دیجیے گا. مداربت کے اندر اگر دونوں میں سے کوئی اگر ایک دوسرے کو کہہ دے کہ اب میری آپ سے مداربت نہیں ہے، پھر چند لمحوں کے بعد کہتے نہیں وہی مداربت جو چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تو یوں کہنے سے کیا مداربت ختم ہو جائے گی؟ پھر اس کو راس المال کو اکٹھا کر کے نئے سرے سے کرنی ہوگی، یا دوبارہ پھر وہ اپنی جو ارادہ تھا یا اپنا وہ کہنا تھا الفاظ واپس لے کر مداربت جہاں چل رہی تھی وہیں سے پھر دوبارہ وہ کنٹینیو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں اپنے ناظرین کو کہتا چلوں کہ مداربت کیا ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کا یا ایک سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے 2 یا 3 افراد مل کے انویسٹر بن گئے تو یہ ایک کمپنی ہوگی انویسٹرز کی. تو ایک طرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے سامنے والے کی محنت ہوتی ہے. تو مداربت جو ہے یہ لیمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے یا کسی مرحلے پر وقت سے پہلے بھی ختم کی جا سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ مداربت ختم کیسے ہوتی ہے، اس کے تو پھر تفصیلی احکامات ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے یا کوئی ایسا موقع آ چکا ہے کہ آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ مداربت ہماری ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، تو تفصیلی طور پر اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. فی الحال جو صورت آپ نے بیان کی ہے کہ جناب فوری طور پر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اب چلتی رہے گی، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور اس مداربت کو جاری رکھا جائے گا. جی، میرا نام علی ریاض ہے، میں پتوکی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض اوقات کسٹمر ہمارے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ کافی چیز مہنگی ہو گئی ہے، جبکہ وہ جو چیز ہم بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے ہی وہ پرانے ریٹ پر وہ پڑی ہوتی ہے. تو کیا ہمارا اس طرح سے مہنگا بیچنا یا اسے کہنا کہ یہ اب مہنگی ہو گئی ہے یہ درست ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ہر بات جو ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اگر آپ کے پیش نظر یہ پس منظر ہے کہ اب اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو چیز ہے یہ اب اتنے میں ہم بیچیں گے کیونکہ اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کے پاس پہلے سے سٹاک موجود ہے یا آپ کے پاس سٹاک تو نہیں تھا لیکن آپ کو پرانے ریٹ میں کہیں سے یہ چیز مل گئی ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے. جب اس چیز کی پرائز بڑھ چکی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت اب بڑھ گئی ہے، اب میں ان داموں میں یہ فروخت کروں گا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. البتہ گاہک اگر یہ کہتا ہے یہ تو تمہارے پاس پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے، تو اب صورتحال تھوڑی سی چینج ہوگی. اب آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی پرانا نہیں پڑا ہوا، اگرچہ کہ پرانا پڑا ہوا ہو. سچائی سے کام لینا، جھوٹ نہیں بولنا. ایسے موقع پر آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو. البتہ جو اصل آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں دے چکا ہوں. جی، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
میرا نام محمد فاروق ہے، میں کوٹری شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک جگہ پر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کا پس منظر میں جو ہے کیا بات تھی اور کیسے شان نزول کیا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تجارت کا منافع اور سود کا جو منافع ہے ان دونوں کے اندر جو ہے فرق ہم کس طریقے سے کریں اس وقت موجودہ دور کے حالات کے اندر؟ آپ نے دو سوالات پوچھے ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول کیا تھا اور آیت مبارکہ میں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سود کی حرمت نازل فرمائی، زمانہ جاہلیت میں سود بہت عام تھا اور لوگ جو ہے سودی معاملات کے اندر الجھے ہوئے تھے، کہا جا سکتا ہے کہ جھگڑے ہوئے تھے۔ ان کا سود جو ہے وہ کبھی اترتا ہی نہیں تھا، چڑھتا ہی رہتا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب سود کو حرام قرار دیا تو جو لوگ یہ کام کرتے تھے، بالخصوص جو کفار تھے، انہوں نے اس حکم پر طعن کیا، اعتراض کیا اور کچھ دلائل لے کر آئے۔ وہ دلائل کیا تھے؟ کہنے لگے کہ سود اور تجارت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اور سود سے بھی بندہ نفع کماتا ہے اور تجارت سے بھی بندہ نفع کماتا ہے، مقصد کے اعتبار سے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ مقصد کے اعتبار سے اگرچہ کہ ان کا معال ایک ہو کہ دونوں سے نفع ملتا ہے، لیکن تجارت جو ہے اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہے۔ تجارت کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تجارت ایک مختلف شکل و صورت پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ سود کیا ہوتا ہے یہ اس کا الگ اسٹرکچر ہوتا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کہ دونوں سے ملتا نفع ہے، لیکن بات ہے طریقہ کار پر، کہ جو چیز تجارت کی تعریف پر پورا اترے گی وہ جائز قرار پائے گی، جو سود کی تعریف پر پورا اترے گی وہ ناجائز قرار پائے گی۔ تو اصل جو فرق ہے وہ فرق ہے طریقہ کار کا، موڈ آف ٹریڈنگ کا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کیا چیز سود ہے اور کیا چیز تجارت ہے؟ دیکھیے میں تو ایک اور سوال کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے تھا کہ آخر یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تجارت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر 4-6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی فراڈ کا کیس سامنے آتا ہے۔ کبھی کراچی سے آ جائے گا تو کوئی پنجاب سے آ جائے گا، کبھی پنڈی سے آ جائے گا، کبھی خیبر پختونخوا سے آ جائے گا۔ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ جب فائلیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اربوں کا معاملہ ہے، کروڑوں کا معاملہ ہے، اور کوئی 2-4 بندے انویسٹر نہیں تھے بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں، بعض کیسوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں انویسٹر سامنے آئے۔ جب اس طرح کے کاروبار کا نام رکھنے والے اداروں کی جب کلی کھلتی ہے اور ان کے معاملات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو کاروبار ہو ہی نہیں رہا تھا، وہاں تو ایک ڈبل گیم ہو رہا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے ڈبل شاہ کا گیم، کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے، کاروبار کچھ نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے انویسٹرز کو بس لوگوں کے پیسوں سے ہی نفع دینا ہے۔ اس کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ لوگوں نے جمع کروایا، وہ 1 کروڑ روپیہ ہو گیا، اب اسی 1 کروڑ روپے میں سے وہ ہر 1 لاکھ والے کو نفع دیتا چلا جائے گا۔ اس نے تو لوگوں کے 1 لاکھ روپے وصول کر لیے ہیں، اب 1 لاکھ والے کو 10,000 روپے نفع دیا، ایک طرح سے اس کے 90,000 روپے رہ گئے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میرے 90,000 رہ گئے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے 1 لاکھ تو اس کے بعد موجود ہیں اور مجھے 10,000 روپے نفع بھی مل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے بھی وہ نفع دے دے گا، کاروبار کوئی نہیں ہو رہا ہوگا پیچھے۔ اب ہوگا یہ کہ جب وہ نفع دے دیا، سپوز کرتے ہیں کہ اس نے جناب 7 قسطیں دے دیں، 7 قسطوں میں کتنے گئے؟ 70,000 روپے چلے گئے۔ 70,000 روپے دینے کے باوجود 1 لاکھ میں سے 30,000 روپے تو اس کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب 7 مہینوں سے یہ نفع چل رہا ہے اور نفع دیا جا رہا ہے، تو پہلے 10 افراد اگر تھے تو اب یہ 10 نہیں رہیں گے، اب یہ 2,000 افراد ہو جاتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ آ جاتا ہے، اور پھر یہ سرمایہ کو لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔
غائب ہو جاتا ہے، لوگوں کو اب وہ قسط ملنا بند ہو جاتی ہے۔ یہاں تو سرے سے کاروبار ہی نہیں تھا، یہ ڈھونگ تھا، فراڈ تھا، اور سوائے جو ہے ایک فریب کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں اصلاً تجارت ہی نہیں تھی، تجارت کا نام لیتا رہا۔ کبھی کہتا ہوگا کہ جناب میری فلاں کمپنی چل رہی ہے، فلاں ملک میں کام چل رہا ہے، فلاں جو ہے وہ میرے ادارے ہیں، کبھی ڈمی جگہوں پہ وزٹ کروایا جاتا ہوگا، کبھی کیا نام، کبھی کیا نام۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، صرف یہ نہیں دیکھنا آپ کو کہ جناب جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں تجارت کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ فزیکلی وہاں پر تجارت ہونی چاہیے۔ لوگ لٹتے رہتے ہیں، اور ہم ہر موقع پر سوالات کی بڑی جب اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جوابات دیتے ہیں کہ جناب تجارت کے لیے ضروری ہے کہ یوں کیپٹل جو ہے وہ دیکھا جائے، نفع دونوں کا متعین ہو، پھر جناب کلوزنگ کے معاملات دیکھے جائیں، پھر یہ دیکھا جائے کہ کام کہاں ہو رہا ہے، نفع کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح نہیں ہو رہا، بک جو ہوتی ہے حساب کتاب کی مینٹین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ یہ سب چیزیں اس لیے ان کی تاکیدیں کی جاتی ہیں تاکہ آپ کسی اسکیم اور فراڈ سے بچ سکیں، اس میں آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو سکے۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نام کاروبار کا ہوتا ہے لیکن وہاں اصلاً کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ معروف چیزیں ہوتی ہیں، معروف ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ خود ہی سود کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سودی معاملات ہیں، جیسا کہ نجی طور پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرضہ دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ ہم بیاج پر آپ کو دے رہے ہیں، اتنا پرسنٹ ہم ہر مہینے لیں گے اور اتنے عرصے کے بعد پیسے لے لیں گے۔ تو یہ تو کاروبار کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ سود کی بنیاد پر دیے ہیں، یا کوئی شخص لیتا ہے اور لے کر دوسروں کو نفع دیتا ہے تو وہ سود کی بنیاد پر لے رہا ہوتا ہے۔ ایک اعلانیہ طور پر یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ملک کے بہت سارے حصوں سے اور اضلاع سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر قانونی ریئیکشن شروع ہو چکا ہے، اور نجی طور پر سود کا اس طرح کا جو لین دین ہے اس کو کئی علاقوں کے متعلق یہ خبریں ہیں کہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اوورال کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں تو کوئی حتمی طور پر صورتحال سامنے نہیں آئی۔ ایک ہوتا ہے اداروں کا سودی لین دین کرنا، جس طرح کی کنورشل بینکنگ ہوتی ہے۔ کنورشل بینکنگ میں سب جانتے ہیں کہ اس کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس کو جو بھی نام دے دیا جائے، یہ سودی اکاؤنٹ ہی ہے۔ اس نے کوئی نفع نقصان نہیں دیکھنا، اس نے جو ہے جو طے کر لیا ہے کہ جناب اتنے پیسے آپ کے اتنی مدت پر اتنا نفع ہم آپ کو دیں گے اور آپ کے پیسے اتنے عرصے بعد لوٹا دیں گے۔ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک سودی معاملہ ہوتا ہے، اور ایک سودی نظام کے ذریعے نفع کا جو لین دین ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے متعلق ایک اشتباہ ہوتا ہے، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عام آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو میرا لین دین ہے، یہ جو میرا طریقہ کار ہے، یہ سود پر مشتمل ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے مارکیٹوں کے اندر چیک جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، 15 دن کے بعد کا چیک ہے، مہینے کے بعد کا چیک ہے۔ اب تاجر لوگ جو ہیں وہ ان چیکوں کو وقت سے پہلے کیش کروانے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ 5 لاکھ کا چیک ہے تو جناب 4,90,000 روپے لے کے یہ 5 لاکھ کا چیک اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ لین دین ایک عام کاروباری لین دین ہے، لیکن در حقیقت یہ لین دین بھی سودی لین دین ہے۔ اسی طریقے سے اور یہی بے عینی صورت ایل سی کے اندر ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے بینک آفر کرتا ہے کہ آپ اتنے پیسے جو ہے وہ ہمیں لے لو یا دے دو تو ایل سی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ تو میں نے ایک طرز کی مثال دی ہے، اس طرح کی درجنوں چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کاروباری لوگ، تجارت کرنے والے، جن کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ وہ سود کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے معاملات کر گزرتے ہیں کہ جو حقیقتاً سود پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جانا کیسے جائے کہ یہ سودی ہے اور یہ تجارت پر مشتمل ہے۔ تو اس حوالے سے تو دیکھیے سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کے بہت سارے فورم ہیں، کتاب پڑھ کر بھی سیکھا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں جن میں یہ بات سکھائی گئی ہے ان سے سیکھ کر بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر وہ کیا ایسے طریقہ کار رائج ہیں کہ ایک کاروباری آدمی بھی اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سودی معاملات ہیں۔ بعض اوقات حاجی اور نمازی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سودی معاملات ہیں۔ تو اس تعلق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے لاہور میں ایک اجتماع کیا تھا تاجران کے ساتھ، ایک ورکشاپ کے انداز کا
ताजरान इज्तिमा था और उसका मौजू ये था कि सूद क्या होता है। तो वो पूरा जो तकरीबन 1.5 घंटे का वो बयान था और प्रेजेंटेशन बेस बयान था, और उसमें गुफ्तगू भी ये की गई थी और मिसालों के ज़रिए समझाया गया था कि सूद क्या होता है, ये जो सूरत है ये सूद है, ये सूरत सूद है, ये सूरत सूद है। और मैं वाक़तन सही अर्ज़ कर रहा हूँ, और यकीनी तौर पर ये बात कहने की ज़रूरत नहीं आपको कि मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या शौक़ है, मैं आपसे झूठ अर्ज़ करूँगा कि उस इज्तिमा के बाद जो हाज़रीन थे उनके तासुरात ही कुछ और थे कि अच्छा, हमें तो सारी उम्र नहीं पता था कि जनाब ये मामला हम कर रहे थे और ये सूद है। तो मुफ्ती अली असगर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर ये जो सूद क्या होता है ये बयान मौजूद है, 2 किस्तों में, आप इसको मुलाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इसी बयान की प्रेजेंटेशन भी जो है वो बनाई गई थी। वो प्रेजेंटेशन PDF की शक्ल में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट पर, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो एप्लीकेशन है उसमें जो बुक सेक्शन है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ से आप जान सकते हैं कि सूद क्या होता है, उसकी क्या मिसालें हैं। तो काफ़ी तवील जवाब हो गया, लेकिन इतना जवाब देना इसलिए ज़रूरी था ताकि इस बात को रियलाइज़ करवाया जा सके कि कोई आसान टॉपिक नहीं है। सवाल तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन जो अब जवाब देने के बाद का मरहला ये काफ़ी कठिन है। कठिन यूँ है कि जवाब तो सुन लिया, अब जाने कैसे। तो जानना यूँ ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को आप सही समझते हैं अगर वो गलत हैं तो आप सोचिए कि आखिरत के ताल्लुक़ से ये मामलात कितने ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे कि जब आखिरत में पकड़ होगी, गिरफ्त होगी और आप पशेमां होंगे, आप नदामत के सिवा कुछ नहीं होगा कि हमें पता होता तो हम बच जाते। तो बचना इल्म के ज़रिए मुमकिन होता है, इल्म का हुसूल ही बचा सकता है। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अरमान हुसैन अत्तारी ओमान से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की खिदमत में ये अर्ज करनी थी कि जो प्लॉट जिनका वजूद ना हो, जिनकी फाइल्स परचेज और सेल होती है, अगर वो परचेज कर ली जाए और बाद में उसको सेल की जाए तो उसकी जो आमदनी होगी क्या वो हराम आमदनी होगी? इस मामले में जरा वजाहत फरमाइएगा। देखिए, जब कोई डॉक्यूमेंट, जिस तरह प्लाट की फाइल की बात की गई है, तो जब कोई फाइल बेची जाती है तो उसके वो फाइल नहीं बेची जा रही होती। फाइल खरीदना और बेचना वह मकसूद नहीं होता, उसके पीछे जो प्लाट है उसका लेन देन मकसूद होता है। फाइल तो कागज़ है, उस कागज़ की क्या वैल्यू होगी, कोई लाखों रुपए वैल्यू थोड़ी होती है। असल जो मकसूद होता है वो होता है प्लाट का ख़रीदना। अब आप जब खुद कह रहे हैं कि प्लाट तो है ही नहीं, बिलफर्ज वो वाक़यातन ऐसा ही है कि वो है ही नहीं, तो फिर आपने क्या बेचा, ख़रीदने वाले ने क्या ख़रीदा? ऐसी आमदनी कैसे हलाल हो सकती है? फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लाट तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुश्वारियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर दुश्वारी ये होती है कि कई एकड़ पर मुश्तमिल एरिया है, और चले हम मान लेते हैं 10 एकड़ एक एरिया है और उसमें से कोई 2000 प्लाट निकलने हैं, लेकिन जिसने स्कीम लॉन्च की है, प्लाट की खरीद फरोख्त जारी की है, वो बजाय 2000 के 5000 प्लाट बेच चुका है। तो वही सूरत सामने आ गई कि वो तो प्लाट तो 2000 है, 5000 कैसे बेच दिए इसने? तो होता ये है कि इस तरह का काम करने वाले बाज़ औक़ात इस लालच में होते हैं कि ये जो मज़ीद जगह है हम ख़रीद लेंगे, हमारे पास आ जाएगी, कागज़ात पेंडिंग में है, हो जाएगा काम। तो वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं हमारी मार्केटिंग हो रही है और जनाब इस मार्केटिंग का फ़ायदा उठाते हुए क्या ज़रूरत है कि 2000 तक ये फिगर महदूद रखा जाए, 5000 तक फार्म बड़े आ गए हैं जनाब, 5000 प्लाट भेज देते हैं। तो ये वाक़यातन धोखा है, बददियानती है। लोगों का जो सरमाया है वो रिस्क पर लग जाता है। यानी शरीयत बार से तो वैसे ही जायज़ नहीं है, ये खरीदो फरोख्त तो हुई ही नहीं ना, जब प्लाट ही नहीं तो कैसे हुई है। लेकिन दुनियावी एतबार से देखा जाए तो वैसे भी गैर कानूनी ऐसा मामला करना, और लोगों का सरमाया भी रिस्क पर लग जाता है। और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियों के जो फ्रॉड सामने आते हैं, उन फ्रॉड्स के अंदर एक गालिब और एक बड़ा उनसर इस एतबार से मौजूद होता है कि जनाब वहाँ फ्रॉड ये था कि प्लाट कम थे, बेचे ज़्यादा। अब जिनको मिलने थे मिल गए, और जिनको नहीं मिले वो सारी उम्र रो रहे होते हैं, कोर्टों के चक्कर लगा रहे होते हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहे होते हैं, और एक नहीं कई तरह की परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। फिर एक प्रॉब्लम ये आती है कि चलो ठीक है,
پلاٹ تو ہے کہ 10 ایکڑ اور 2000 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، جتنے نکلتے ہیں اتنے ہی ہیں، لیکن اس پورے 10 ایکڑ میں اس کا پلاٹ کہاں ہے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ جب یہ نہیں پتہ ہے تب بھی دارالفتہ اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز ہے کہاں، اس کی لوکیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 ایکڑ کی زمین ہے، 2000 پلاٹ ہیں، اس کا نقشہ بن چکا ہے اور اس نقشے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ فلاں گلی کے اندر آپ کا پلاٹ ہے اور یہ سیکٹر دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف ہے۔ ابھی وہ پوری گلیاں نہیں بنی، ابھی وہ پلاٹنگ کی مارکنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، نقشے میں اگر اس کی مارکنگ ہو چکی ہے تو کافی ہوگا، لیکن بہت ساری اس طرح کی ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر نقشے کے اندر بھی مارکنگ نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی ایسے پلاٹس کا خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہے ایک دکاندار والے سے ہم لے کے جاتے ہیں اور جا کے مالک کو دے دیتے ہیں اور مالک سے ہم دکان والے پیسے جو ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ لے لیتے ہیں، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کیا یہ جائز ہے؟ یعنی مالک نے آپ کو بھیجا تھا وہ چیز لینے کے لیے اور چیز ملی، مثال کے طور پر 100 روپے کی، آپ نے مالک کو بتایا کہ جی 110 روپے کی ملی ہے اور 10 روپے اپنے جیب میں رکھ لیے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ اپنا خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے، اور یہ جو اضافی پیسے آپ رکھیں گے یہ مال حرام ہے، تو ایسی جو آمدنی ہے وہ حلال نہیں ہوگی، نہ ایسا فعل کرنا جائز ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ محمد اشرف اطاری۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں اور وہ کہے کہ اگر پسند نہیں آئے تو واپس، تو کیا اس میں 3 دن کی مدت رکھنا ضروری ہے؟ بسا اوقات کسٹمر دوسرے شہر کے یا گاؤں کے ہوتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر آنا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں رعایت ہوگی؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہے، اس مسئلے کو سامنے رکھ کے آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور رعایت کا پہلو بھی یہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ معاہدے کے تحت ایک خرید و فروخت کرنا کہ یہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ چیز واپس کرنا ہوگی، اس صورت میں تو 3 دن والا معاملہ ہی ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں اور ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فکر نہ کرو، ہم باہم رضامندی کے ساتھ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کسی موقع پر آ جاتا ہے مہینے 2 مہینے کے بعد، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے چیز استعمال نہیں کی ہے اور یہ چیز جیسی میں نے بیچی تھی ویسی کی ویسی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے رکھ دی اٹھا کے، اور اب صحیح حالت میں میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، تو یہ ہوتا ہے پہلے سودے کو کینسل کرنا۔ تو یہ بھی پورا ایک کتابوں کے اندر پورا ایک باب ہے، اقالہ اس کو کہتے ہیں کہ سودے کو کینسل کرنا، تو اس کے اندر کوئی 3 دن کی شرط ضروری نہیں ہے، اقالہ کسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ مشروط نہیں ہوتا، 3 دن والا مشروط ہوتا ہے، اس کو واپس لینی پڑے گی۔ اقالہ جو ہے فریقین کی رضامندی ہوگی ختم کرنے کی تو اقالہ ہو سکے گا۔ عربی کا ایک لفظ ہے الف قاف نقطے والا جو کاف ہوتا ہے کلفی والا، اس سے ہے اقالہ، تو اس کا معنی ہے کسی سودے کو کینسل کرنا۔ اب فریقین کی رضامندی ہوگی تبھی کینسل ہو سکے گا، اور آپ جب صورتحال بتا رہے ہیں کہ ہم گاہک کے ساتھ بڑا کوپریٹو ماحول رکھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں سودا کینسل بھی کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ حضرت میری پرچون کی دکان ہے، بعض اوقات جیسا ہوتا ہے کسی کو سامان کبھی زیادہ چلا جاتا ہے، کبھی ایک آدھا کم رہ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ پرچون کی دکان ہے اور ناپ تول میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ کمی تو جناب نہیں رہنی چاہیے، جب آپ پیسے پورے لے رہے ہیں اور گاہک نے پیسے پورے دیے ہیں تو ایک احساس ذمہ داری اپنے اوپر طاری ہونا چاہیے کہ گاہک کو چیز کم نہ جائے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ تولتے ہوئے ایسا سونے کا تول رہے ہوتے ہیں کہ کانٹا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، جس طرف پورا ہونے پر وہ اگلی طرف جھکتا ہے وہ اس طرح نہیں جھک رہا ہوتا، بلکہ میں سمجھائی دیتا ہوں، ہمارے یہاں کانٹا بھی ہے، مثال کے طور پہ یہاں کوئی چیز رکھی ہے تو یہ جب جھکے گا تو پورا کھلائے گا مال، نہیں جھکے گا تو پورا نہیں کھلائے گا۔ تو بعض اوقات یہ جھک ہی نہیں رہا ہوتا اور وہ جلدی سے اٹھاتے ہیں اور گاہک کو دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے تیزی سے مارتے ہیں کانٹے پر، وہ زور سے پھینکنے کی وجہ سے وہ نیچے ہو جاتا ہے
اور اگر اس کو وقفہ کیا جائے تو وہ اپنے اصل لیول پر آ جائے، اور اصل لیول پر آئے گا تو تول پورا نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح کی کئی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بندہ خود بڑا محتاط ہوتا ہے، لیکن جو ملازمین ہوتے ہیں وہ محتاط نہیں ہوتے۔ تو جو ملازمین ہیں ان کی تربیت کی جائے کہ تول کے معاملے میں ان احتیاطوں پر عمل کرنا ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ دیکھیں آپ نے پیسے پورے لیے اور مال کم دیا تو آپ کی وہ آمدنی حلال ہی نہیں ہوگی کہ جو آپ نے کم مال کے بدلے زیادہ پیسے جتنے لیے ہیں وہ آپ کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ تو یوں ایک تو ہوتا ہے بھی مشتبہ مال ہے، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ اس کی حلت و حرمت میں شک ہے، یہاں مشتبہ کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہاں تو آپ کے اگر عمل سے اور آپ کی کوتاہی سے چیز کم جا رہی ہے تو آپ پر مواخذہ ہوگا، حساب آپ سے پوچھا جائے گا، آخرت میں بھی جو ہے اس پر پکڑ ہوگی، اس پر رعایت تو نہیں مل سکتی۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تاجر اگر 100 روپے کی چیز خریدتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ کتنے کی بیچنی چاہیے؟ دیکھیے ایک ہے فقہی حکم، یعنی حلال و حرام کے تعلق سے ایک حکم، وہ یہ ہے کہ اس کا اختیار ہے جتنے کی چاہے مہنگی بیچے، سامنے والا راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی، یہ ہے فقہی حکم۔ دونوں فریقین جس قیمت پر راضی ہو جائیں، نفع کم رکھا جائے یا زیادہ رکھا جائے، اس حوالے سے شریعت جو ہے کسی قسم کا عمل دخل نہیں کرتی۔ ایک اس کا دوسرا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حکام کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جن چیزوں کے ریٹ کے تعلق سے قانون جاری کرنا چاہیں کہ بھی اتنے کی بکے گی، اس سے مہنگی نہیں بک سکتی، تو ایسا قانون جاری کرنا حکمرانوں کو جائز ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب ایک ہے تیسرا پہلو، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی دوسرے پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قانوناً ایک ریٹ مقرر ہوتے ہیں، وہ اس ریٹ سے زیادہ جو ہے پھر وہ ہے بیچی نہیں جا سکتی۔ کچھ چیزوں میں ریٹ مقرر ہوتے ہیں، کچھ میں مقرر نہیں ہوتے، جن میں مقرر نہیں ہے وہاں تو بالکل پھر تاجر آزاد ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے فقہی حکم۔ اور ایک ہے اخلاقی پہلو۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ تاجر جو ہے ایک متوسط نفع رکھے، یعنی عام طور پر جو لوگ نفع رکھتے ہیں اس سے زیادہ نفع نہ لے۔ ایک اخلاقی پہلو یوں ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ گاہک سے آپ نے لے لیے جناب 1000 روپے نفع لے لیا، حالانکہ مارکیٹ میں سینکڑوں روپے نفع لیا جاتا ہے۔ اب وہ گاہک کبھی کسی اور دکان پر گیا اور اسے پتہ چلا کہ جناب یہاں تو یہ چیز اس ریٹ کی مل رہی ہے، کوالٹی بھی ایک ہی ہے، چیز بھی وہی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ آپ کی طرف دیکھے گا، دل کے اندر کیا اس کے احساسات ہوں گے، کیا اس کے خیالات ہوں گے، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلا تصور تو اس کا یہ قائم ہوگا کہ جناب مجھے تو اس دکاندار نے چونا لگا دیا، بڑی مہنگی بیچ دی۔ تو خیر جب رضامندی سے بیچی ہے اور کوئی جھوٹ سے کام نہیں لیا تو کوئی دھوکہ دہی تو نہیں کہلائے گی۔ گاہک کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے باتوں میں نہ آئے، کوئی ایک دکان اس نے پسند کر لی ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے، گاہک کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انگشت نمائی ہوگی، لوگ برا بھلا کہیں گے، اور ایسے طرز عمل کو اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ جائز چیزیں ہیں، لیکن آپ پر انگشت نمائی ہو اور لوگ باتیں کریں، اس سے بچنا ہی چاہیے، بچنے ہی کی ترغیب شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ دوسرا ایک معاشی پہلو بھی یہاں جڑا ہوا ہے۔ معاشی پہلو یہ ہے کہ جب کوئی چیز سستی بیچی جاتی ہے تو لا محالہ گاہک بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ دکان کامیاب دکان سمجھی جاتی ہے، وہاں گاہکوں کی ریل پیل ہوتی ہے، چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے۔ تو جب آپ سستا بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بینیفٹ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو یوں میں نے مختلف زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہی زاویوں کے اعتبار سے جواب دیا، اخلاق کے تعلق سے جواب دیا، اور معاشی ٹیکنیک کے تعلق سے بھی جواب عرض کیا۔ امید ہے یہ جواب آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص انویسٹ کرتا ہے مال اور ایک شخص اپنی جگہ پیش کرتا ہے، یعنی کہ دکان وغیرہ، اور ان کا آپس میں یہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ بجلی کا بل آدھا آدھا ہوگا اور منافع میں آدھی بچت ہوگی، اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی آدھا ہوگا، لیکن
اس جگہ کا کرایہ رینٹ نہیں ہے، اور جو اوپر بیٹھے گا جو شاپ چلائے گا اس کی سیلری بھی نہیں ہے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سوال تھوڑا سا مبہم ہے، تھوڑا نہیں کافی مبہم ہے۔ میں ایک اصول بیان کر دیتا ہوں، اس اصول کو سامنے رکھ کے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک شخص کا پیسہ تھا اور ایک کی محنت تھی۔ اب ایک کام شروع ہوتا ہے اور اتفاق سے دکان ان دونوں میں سے کسی ایک کی تھی، تو اس دکان کا بھی ایک کرایہ مقرر کیا جائے گا اور اس کرائے کو ایکسپنس میں شمار کریں گے، اخراجات میں شمار کریں گے۔ نفع کی تعریف کیا ہے کہ نفع کہتے ہیں اس آمدنی کو کہ جب آپ کا کیپٹل پورا ہو جائے، مثال کے طور پر آپ نے سرمایہ لگایا، مال خرید لیا، پھر آپ کو آمدنی آنا شروع ہوئی، اب اتنی آمدنی ہو گئی کہ جتنا سرمایہ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ 2 لاکھ روپے لگائے تھے، 2 لاکھ روپے اب نکل چکے ہیں، اس سے زیادہ پیسے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کیپٹل نکالنے کے بعد جو ایکسپنس ہیں وہ بھی نکالے جائیں گے۔ اب ایکسپنس کے اندر، اخراجات کے اندر دکان کا کرایہ ہو گیا، ملازمین کی سیلری ہو گئی، یوٹیلیٹی بلز ہو گئے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، یعنی کیپٹل، نفع، اخراجات، یہ 3 چیزیں سامنے رکھی جائیں گی اور تینوں چیزوں کو اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ حساب کتاب ان کا کیا جائے گا۔ تو سرمایہ ایک کا ہو یا مثال کے طور پر دونوں ہی کا سرمایہ تھا، اس نے بھی سرمایہ ملایا، اس نے بھی سرمایہ ملایا، اور دونوں نے سرمایہ ملانے کے بعد کوئی کام شروع کیا۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کی دکان تھی، تو یوں سمجھیے آپ کہ ان دونوں نے جو کام کیا مل کر یہ ایک کمپنی ہو گئی۔ اب وہ جو دکان ہے وہ کمپنی نے کرایہ پر لے لی، جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق یہ کمپنی کرایہ ادا کرے گی، اور وہ کرایہ جو ہے وہ سارا کا سارا جو دکان کا مالک ہے اس کو جائے گا، اگرچہ کہ وہ پارٹنر ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آدھا کرایہ لے گا آدھا نہیں لے گا، نہیں، سارا کرایہ اس کو جائے گا۔ یہ اگرچہ کہ الگ بات ہے کہ جو حصہ اس کا نفع میں مقرر ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے، جب ایکسپنس جتنے زیادہ نکلیں گے تو نفع بھی اتنا ہی کم ہوگا، لیکن فارمولہ یہ رکھنا ہے کہ ایکسپنس نکال کر پھر نفع تقسیم کرنا ہے، اور اس کی جو فوائد ہے وہ کئی چیزوں میں ظاہر ہوں گے۔ مثال کے طور پر جس کے دکان ہے اس کا 40% اگر کرایہ 40% اگر نفع ہے تو اب ریشو کچھ اور نکلے گا دکان کے کرائے کا، اور 60% نفع ہے تو کچھ اور نکلے گا۔ تو یوں نفع کے ساتھ مقرر نہیں کرنا کہ جی آدھا آپ کو کرایہ ملے گا آدھا نہیں ملے گا، بلکہ اس کا پورا ہی کرایہ بطور ایکسپنس اور اخراجات کی مد میں الگ نکالنا ہے۔ اس طریقہ کار پر عمل کرنا ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے 4 مہینے پہلے قربانی کا بڑا جانور خریدا تھا، اور میرے والد صاحب میری دادی کے خواب میں آ کے بتایا کہ تم نے میرے بیٹے کو سمجھایا نہیں کہ یہ کتنا چھوٹا جانور خریدا ہے۔ تو میرے دادی نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس طریقے سے والد صاحب خواب میں آئے تھے، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ دوسرا جانور خریدنا ہے، اور یہ جانور کو ہم عقیقے کے اندر یوز کریں گے، یعنی اس کا عقیقہ کر لیں گے ہم۔ تو کیا اس طریقے سے عقیقہ کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی کر۔ دیکھیے، اگر تو آپ پر قربانی لازم تھی، جس نے بھی جانور خریدا تھا اس پر قربانی لازم تھی، تو وہ اس جانور کو بدل سکتا ہے، اور جب مطلب کہ کم قیمت کا جانور چھوڑ کر اچھی قیمت کی طرف بندہ آگے بڑھے تو اس میں کبات نہیں ہوتی۔ کبات اس صورت میں ہوتی ہے کہ ایک جانور خرید لیا، اب یہ تو جناب سب لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اور اس کی تو کچھ گاہک بھی آ گئے اور انہوں نے آ کر ریٹ بھی لگا دیے، تو اس نے وہ بیچ دیا، مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کا بیچ دیا۔ 2 لاکھ کے بیچنے کے بعد 1.5 لاکھ روپے کا اور جانور لے آیا، تو یہ بہتری سے کمی کی طرف آیا۔ تو بہتری سے کمی کی طرف جو آنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی سے بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ درست عمل ہے، اور اگر ایسا شخص جانور لیتا ہے کہ جس پر قربانی لازم نہیں تھی تو پھر وہ جانور میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اس جانور کو ہی قربان کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ بظاہر جو صورتحال ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ پر جس کا بھی سوال ہے استطاعت ہے اور وہ دوسرا جانور خرید سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے بات کی ہے جانور کی تبدیلی کی۔ جہاں تک بات ہے خواب کے نظر آنے کی، تو ایسے خواب پر عمل کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا خواب جو ہے وہ حجت ہے۔ ہاں، ایک دل میں بات آ رہی ہے
کہ جی جانور تھوڑا سا ہلکا ہے، بھاری خرید لینا چاہیے، تو اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے، بہتری کا پہلو ہے، اس بات پر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ کرنا تھا کہ دو بندے ایک دکان ہے، اس میں پارٹنر کرتے ہیں، ایک بندہ کام کرتا ہے، رقم برابر انویسٹ کرتے، تو جو کام کرتا ہے وہ 75% لے رہا ہے اور جو نہیں کرتا وہ 25% لے رہا ہے، کیا یہ جائز ہے ایسا؟ جی ہاں، جائز ایسا کرنا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دو آدمیوں کا انویسٹمنٹ ہے تو دونوں کا جو نفع کا ریشو برابر ہونا چاہیے۔ خاص طور پر مطلب ایک آدھ صورتیں ایسی ہیں جو ممانعت میں داخل ہوتی ہیں، لیکن جو صورت آپ نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ 25% لے رہا ہے اور جو ورکنگ میں ہے وہ 75% نفع لے گا، تو یہ جو معاہدہ ہے یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک اسکول کا پرنسپل بھی ہوں، تو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سگریٹ کا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور باقی بھی چیزیں بیچ رہے ہیں، تو کیا یہ باقی چیزیں بھی ان کے کاروبار حرام ہو رہا ہے اس سگریٹ کی وجہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر لگ رہے ہیں؟ بڑا اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھا ہمارے سلسلے کے اندر۔ اس سلسلے کا مقصد ہی یہ ہے، بلکہ اس طرح کے جو بھی فقہی سوال جواب کے سلسلے ہوتے ہیں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نہیں جانتے وہ چیز آپ جان لیں۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں جو کانسیپٹ لیے بیٹھے ہیں، جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا یہ حکم ہے، وہ حقیقت کے خلاف ہے، واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ تو واقعتاً جب ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے جو غلط فہمی آپ کو ہے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ سگریٹ کی جو خرید و فروخت ہے اس کو علماء نے حرام نہیں کہا۔ تو سگریٹ کی خرید و فروخت اگر کوئی کرتا ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ کاروبار ہے، تو شرعاً کوئی حرام یا ناجائز کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی آمدنی ناجائز ہوگی، ایسا نہیں ہے، آمدنی جائز ہے اس کی۔ تو آپ کا سوال جس بنیاد پر قائم تھا، جس کانسیپٹ پر قائم تھا، وہ کانسیپٹ ہی درست نہیں تھا، تو جو اصل سوال تھا اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ تو اسی طریقے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بات سگریٹ کی چلی ہے، تو حجاج کرام کے قافلے سوئے مکہ، سوئے مدینہ منورہ رواں دواں ہیں، اور وہ حضرات جو ہیں کوئی پہنچ چکے ہیں، کوئی پہنچ رہے ہیں، کوئی راستے میں ہیں، کوئی ایک دو دن کی تیاری میں، کوئی ایک آدھ ہفتے کی تیاری میں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر ملک کچھ چیزیں ہوتی ہیں قانونی، ان کی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ تو بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں سگریٹ ٹریولنگ کے اندر جو سگریٹ ہے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو حجاج کرام کو بھی اس حوالے سے خاص معلومات کر لینی چاہیے کہ وہ سگریٹ کے ساتھ ٹریولنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگ تو جو ہے وہ پینے والا تو ایک آدھ پیکٹ رکھے گا، لیکن بعض لوگ تو تجارت کی نیت سے جو ہے بہت زیادہ سگریٹیں لے جاتے ہیں، اور اگر قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے تو پھر دشواری ہوگی، اور خاص احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میری دکان ہے، قسطوں کی دکان میں نے کی ہے، سامان قسطوں پہ میں دیتا ہوں، میں نے پوچھنا تھا یہ کام جائز ہے یا کیا طریقہ کار، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ دیکھیے ایک بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا، کہ جہاں ادھار کا لین دین ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی معاملہ کیش کے بجائے ادھار میں جاتا ہے وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیش کام کے اندر جو فقہی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، سود کی طرف جو لے جانے والے معاملات ہیں بالخصوص، وہ کم سے کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہاں ادھار کے معاملات ہوتے ہیں وہاں بہت مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اور قسطوں کے کام کے اندر تو طرح طرح کے جو ہے وہ پیکیجز ہوتے ہیں، ہر شاپ کے اپنے اصول ضابطے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنا پمفلیٹ چھاپا ہوتا ہے کہ جناب ہمارا یہ رول ہے، ہمارا یہ اصول ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو بھی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے اندر کون کون سی شک، کون کون سا ضابطہ، کون کون سی شرط شریعت مطہرہ سے مطابقت رکھتی ہے، کون کون سی مطابقت نہیں رکھتی۔
اب یہ ساری باتیں آپ نے تو ایک سوال کیا کہ قسطوں کا کام جائز ہے یا نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے لامحالہ کوئی نہ کوئی اصول اور ضابطے مقرر کر رکھے ہوں گے اپنے گاہکوں کے تعلق سے، تو جب تک آپ اپنی وہ جو شرائط ہیں وہ لے کر کسی ماہر مفتی کے پاس نہیں چلے جاتے اور اس سے ایک ایک شرط جو ہے وہ ویریفائی نہیں کروا لیتے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا کام درست ہے یا آپ کا کام غلط ہے؟ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو شرائط مروج ہیں، جو شرائط رائج ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل گرفت ہوتی ہیں، تو آپ جو بھی آپ کا شرائط نامہ ہے، مختلف قسم کے پیکیجز ہیں، سب کی معلومات کسی ماہر سنی مفتی صاحب کے پاس رکھ دیں، ان کے سامنے رکھ دیں، اور ایک ایک کر کے 1 بائی 1 کر کے ان کو مطلب کہ شرعی رہنمائی حاصل کریں اور اپنے کاروبار کو جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کاروبار بنائیں۔ جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد ارشد اتاری حبیب آباد پتوکی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا احکام تجارت سلسلہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی جانور خریدتا ہے 50,000 روپے کا ابھی، اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس میں ایک اپنا حصہ ڈال لیتا ہے، باقی منافعوں کے ساتھ 70,000 کے حساب سے حصے ڈالتا ہے، کیا آیا کہ اس کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے منڈی کے اندر کہ پورا سالم جانور بک رہا ہوتا ہے، پھر منڈی میں جو بھی جانور بیچنے آیا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا نا بھی ایک حصہ اس میں میرا ہے 6 آپ کے ہیں، وہ پورا جانور بیچنے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی صورت یہ ہے کہ آپ کی صورت کے اندر آپ پورا جانور فروخت نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے جانور پالا ہوا تھا اور اس میں آپ نے یہ نیت کی کہ 6 حصے میں اس کے بیچ دیتا ہوں اور قربانی کے حصے اس میں شامل ہوں گے اور ایک حصہ میں بھی اپنی قربانی کا شامل کر لیتا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار درست ہے ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو، جو 6 حصے جب فروخت ہوں گے، جو لوگ 6 حصے لیں گے، کوئی ایک شخص بھی 6 حصے لے سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، تو کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جس کی قربانی کی نیت نہ ہو یا اس کی قربت کی نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی عقیقے کی نیت ہے تو وہ بھی حصہ لے سکتا ہے اور پھر ایک حصہ عقیقے کا اور باقی قربانی کا، یوں بھی درست ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا تھا کہ اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو شادی ہے، ہم نے تو جو ہے وہ گوشت چاہیے ہمیں، تو ایک حصہ ہمارے پہ ڈال دو، تو قربانی کے جانور میں یہ ضروری ہے کہ جس جس کے حصے ہوں ان تمام افراد کی قربت کی نیت ہونی چاہیے۔ قربانی قربت کی نیت ہے، عقیقہ بھی قربت کی نیت ہے، اور بھی اس کی صورتیں ممکن ہیں۔ تو آپ بھی جو اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں وہ بھی قربانی کا ہے، باقی لوگ جو شامل کریں گے وہ بھی قربانی، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کام کے دوران ایک شخص دوسرے شخص کو کسی کسٹمر کا کانٹیکٹ دیتا ہے، تو جو دوسرے شخص کانٹیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے جو ڈیلنگ کرتا ہے اور تجارت کرتا ہے یا کوئی بھی سودا کرتا ہے اور اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ پہلے شخص کو جس نے کانٹیکٹ دیا ہوتا ہے کسٹمر کا اس کو حصہ دیتا ہے۔ اب جب میرا سوال ہے کہ جب دوسری ڈیلنگ کرے گا تو کیا دوسری ڈیلنگ میں بھی یہ دے گا، نفع شیئر کرے گا اپنا جس نے کانٹیکٹ دیا تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جو کانٹیکٹ دیا گیا تھا دوسرے کسٹمر کو، اس نے ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی مگر ڈیلنگ نہیں ہوئی، ختم ہو گئی، کوئی بھی سودا نہیں ہوا، مگر کافی ٹائم بعد 1 سال بعد یا کئی مہینوں بعد اگر دوبارہ سے یہ خود ہی خود ٹرائی کرتا ہے، اسی کسٹمر پہ دوبارہ محنت کرتا ہے وہ دوسرا شخص اور سودا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کانٹیکٹ بتانے والے شخص کو جس کی وجہ سے اس کا رابطہ ہوا تھا کسٹمر سے، اس کو دے گا؟ برائے مہربانی حل عطا فرما دیجیے۔ کافی طویل سوال آپ نے کیا اور مسئلے کا جواب جو ہے اس سے بھی بڑا، یعنی جواب بھی کافی طویل ہوگا۔ دیکھیے، جو یہ بروکری ہے یہ ایک ثانوی ذریعہ آمدنی ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یا آپ ملازمت کرتے ہیں، یا آپ ہنر مند آدمی ہیں، کوئی چیز بنا کر بیچتے ہیں، تو یہ ہیں اصل ذرائع تجارت۔
لیکن جب آپ دو پارٹیوں کو ملوا رہے ہوتے ہیں تو اصل کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کی حیثیت تو ایک ثانوی کی ہوتی ہے۔ شرعی اصول و ضوابط کے اندر بھی اس کریکٹر کو، یعنی بروکر جو ایک کریکٹر ہے، اس کو ایک ثانوی درجے میں ہی رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے کچھ عام حالات سے کڑی شرائط ہے۔ مثال کے طور پر جو اس کا کردار ہے وہ ہے دو پارٹیوں کو ملوانے کا، تو اس میں ایک تو شرط یہ رکھی کہ بھئی اس میں محنت مشقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ نے ٹیلی فون نمبر بھیج دیا، اس سے بات کر لو، اب وہ سودا ہو نہ ہو۔ ٹیلی فون نمبر بھیجنا صرف یہ بروکری کی آمدنی کے لیے کافی نہیں ہے، ہونا ہی چاہیے کہ آپ دونوں پارٹیوں کو ملوانے کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کچھ محنت صرف کریں، تگ و دو آپ کے شامل ہونی چاہیے۔ جب آپ کی محنت شامل ہوئی ہے، عملی ایکٹیویٹی شامل ہوئی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ بروکری کے مستحق ہیں۔ عام جو اجرت ہوتی ہے، بھی ایک رکشے والا آپ سے 100 روپے مانگ لے یا 1000 روپے مانگ لے، ہم یہ کہیں گے اس کا رائٹ ہے، آپ چاہیں تو اس کو لیں، چاہیں تو اس کو نہ لیں۔ لیکن بروکری کے اندر ایک الگ اصول ہے۔ ایک ملازم آپ کے پاس آتا ہے، اس کا جناب بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ اس کو 1 لاکھ روپے پر رکھ لیتے ہو، اور وہی کام آپ 20,000 روپے سے کسی اور سے کروا رہے ہوتے ہو، تو یوں ملازمت کے اندر یہ فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن جب بروکری کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں شریعت کے اصول یہ کہتے ہیں کہ جناب مارکیٹ کے عرف کو آپ نے کراس نہیں کرنا، آپ وہاں لامحدود طریقے سے جو ہے وہ یا بہت بڑا فگر لے کر اجرت مقرر نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس کا جو اصطلاحی لفظ ہے، جو خاص لفظ بولا جاتا ہے، وہ لفظ ہے اجرت مثل۔ آپ نے اجرت مثل ہی لینی ہے۔ یہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو بروکری کا کریکٹر ہے، عام جو ذرائع آمدنی ہے اس سے کتنا مختلف ہے۔ تو اگر صرف کانٹیکٹ آپ نے دیا، عملی جدوجہد نہیں کی، تب بھی آپ اجرت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ایک دفعہ اگر آپ نے پارٹیوں کو ملوا دیا، عملی ایکٹیویٹی کے ذریعے انہوں نے سودا ہو گیا، تو جو مارکیٹ کی رائج بروکری ہوتی ہے، اس قدر بروکری لینے کے آپ مستحق ہیں۔ اب آپ نے بروکری لے لی، اب بہت ساری مارکیٹوں میں یہ رائج ہے کہ بروکر یہ سمجھتا ہے کہ اس پارٹی کو میں نے ملوایا تھا، اب تو جناب میرا جدی پشتی حق ہے۔ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جہاں بیٹا آ جاتا ہے کہ میرا باپ تو مر گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ پارٹی تو ہماری تھی، اب اس کی بروکری مجھے ملنی چاہیے۔ تو کچھ مارکیٹوں میں ایسا رائج ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک دفعہ پارٹی ملوانے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب یہ کام کریں گے اس کی ہر مرتبہ کی بروکری بروکر کو ادا کریں گے۔ بروکر کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی کام بھی کیا آگے۔ تو جیسے کپڑے کی ملوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں باقاعدہ جو ہے بروکر نے ایک دفعہ ملوا دیا مل والے سے، اب مل والا جو ہے وہ ہر ڈیل پر اپنی بک مینٹین کر رہا ہوتا ہے کہ جی بروکر کو اتنے بروکری جائے گی۔ تو ایسی جو بروکری ہے لگی بندی نہیں ہوتی۔ جس کام کے اندر، جس ڈیل کے اندر آپ کی محنت پائی جائے گی تو آپ بروکری لیں گے۔ جہاں آپ کی محنت نہیں پائی گئی وہاں آپ کو بروکری لینے کا استحقاق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ریل اسٹیٹ کے اندر ہے، یہاں میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایک دفعہ پارٹی ملوائی ہے تو آگے دائمی طور پر لوگ کلیم کرتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک دو کیس ایسے ہوں، لیکن عام طور پر سنا نہیں ایسا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کا جو ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ نے تو ایک دفعہ ملوا دیا اور ان کی ڈیل نہیں بنی، بعد میں پھر ان کی ڈیل بن گئی۔ تو دیکھیے ایسا بروکری اس میں ریل اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر پسند نہیں آیا ان کو، گھوم پھر کے کوئی اور گھر تھا اسی پارٹی کا، وہ پسند آ گیا۔ اب بروکر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پارٹی سے تو میں نے ملوایا تھا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو وہ گھر خریدا ہی نہیں، میں تو گھر ہی دوسرا خریدا ہے۔ تو یہاں معاملہ جو ہے وہ اور ایک پیچیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ اپنے طور پر کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، اور پہلا جو مرحلہ ہے، یا دو صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈیل ہی اس چیز کی جس کی ساری محنت اس نے کی تھی، وہی گھر خریدا، تو پھر یہاں ایک اخلاقی تقاضا بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بروکر کو دیا جائے۔ اور ایک یہ کہ اس نے وہ ڈیل ہی نہیں کی، مالک کوئی اور خریدا ہے، تو صرف اس بنیاد پر کہ کانٹیکٹ میں نے دیا تھا بروکری نہیں لی جائے گی۔ تو مارکیٹ کے اندر
کچھ جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اگر یہ عرف عام ہوتا تو اس کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ عرف عام نہیں ہے تو اس کی رعایت بھی نہیں کی جائے گی۔ تو آج جناب میں ہی بولتا رہا، ہمارے میزبان تو تھے نہیں، تو آپ حضرات نے جو ہے وہ مجھے سننا گوارا کیا۔ چلیں ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا زیادہ بولنا پڑا، لیکن زیادہ سوالات کے جوابات دیے گئے، ایک خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے سے جو بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور اس سلسلے کی جو بھی ٹیم ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان